بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہے، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب اس پروگرام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اخلاقیات سے متعلق کچھ مباحث کو ہم زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی زیر بحث آتی ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے اور اچھائی بھلائی کا شعور اس کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے۔ اسی اچھائی برائی کے شعور کی ودیت کرنے کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا جو اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار عالم کے روبرو ہم نے پیش ہونا ہے اور وہاں پر ہمارے ارادہ اختیار کے استعمال کا سوال ہوگا۔ سورہ شمس کی آیات میرے سامنے ہیں، غامدی صاحب سے سمجھیں گے ان کے بارے میں۔ فرمایا اور نفس جیسا اسے سنوار دیا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی۔ ہم سب بہت بڑا سوال ہے ہمارے ہاں اس وقت جو الہات کے فلسفے رائج ہیں، اسی طریقے سے اس سے پہلے جو دین اسلام پر لوگ اعتراضات وغیرہ کرتے تھے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں اگر سجھا دی ہے، ہم جانتے ہیں نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ سب کچھ فطرت میں ہے، تو پھر دین کی ضرورت کیوں باقی رہی؟ اور اگر دین ہمیں بتاتا ہے کہ اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، تو پھر فطرت کی اس رہنمائی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اصل رہنمائی فرمائی ہے وہ تو انسان کی فطرت ہی میں ودیت کی گئی ہے۔ اللہ کا دین اسی فطرت پر مبنی ہے، فطرت سے دین کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ لوگ فطرت کی کتاب کو پڑھنے میں اختلافات کرنے لگ گئے تھے، ورنہ اپنی ربوبیت کا شعور بھی اللہ نے فطرتی میں ودیت کیا، بلکہ اس کو ایک واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں سے، یعنی انسانوں کی جو اصل شخصیات ہیں وہ جو اس قالب میں ودیت کی جاتی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ تو سب لوگوں نے اس کا اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ اسی فطرت کا ظہور تھا، یعنی انسان کو جب بنایا گیا تو ایک مخلوق کی حیثیت سے خالق کا شعور اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہی وہ شعور ہے جس کا ظہور ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا پروردگار ان کے ساتھ مخاطب ہے، تو انہوں نے اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اخلاقیات میں ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنیادی اخلاقیات انسان کے اندر ودیت کر دی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مذاہب کا اختلاف ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہے، نسلوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے، لیکن اخلاقیات کے معاملے میں بنیادی چیزیں بالکل طے ہیں۔ انہی کی اساس پر ہمارے ہاں عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں اگر آپ ایک نظر ڈال کے دیکھیں تو بہت سے مذاہب کے ماننے والے، بہت سی متفاوت نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ 200 سوا 200 کے قریب ملک قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان میں اتفاق ہو گیا ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ جب انسان کے بنیادی حقوق متعین کر دیے ہیں تو باہمی حقوق و فرائض کے بارے میں بھی بہت سی چیزوں میں اتفاق ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا چارٹر، یہ انسانوں کے مابین حقوق و فرائض کی تقسیم، یہ عدالتوں کا نظام، یہ قانونی یکسانیت، اسی طریقے سے بہت سے معاملات جن میں انسان فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، اور پھر ظلم و عدوان کے معاملے میں کچھ نہ کچھ قانونی کارروائی کرنے کا اختیار، پولیس بناتے ہیں، فوج بناتے ہیں، اس کے لیے بھی اخلاقی حدود طے کرتے ہیں۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقیات کا شعور انسان کے اندر ودیت ہے۔ اب جو کچھ انسان کے اندر ودیت ہے اس کو انسان نے پڑھنا بھی ہے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، یعنی پڑھنے میں اختلاف ہو گیا، اس کے تقاضوں کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، اس کے اطلاقی معاملات میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قلت علم بھی ہوتی ہے، قلت تدبر بھی ہوتی ہے، یعنی بعض موقعوں پر ہم نے وہ ضروری علم نہیں حاصل کیا ہوتا جو اس کتاب فطرت کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ علم والدین دیتے ہیں، معاشرہ دیتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بعض اوقات اس میں بھی ہوتا ہے کہ خواہشات سے مغلوب ہو گئے، تعصبات کے اسیر ہو گئے، سنی سنائی باتوں کے بارے میں ایک خاص جذباتی قسم کا تعلق پیدا کر لیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر تدبر میں قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارے سامنے کتاب موجود ہوتی ہے
لیکن اپنے ان تعصبات کی وجہ سے جو کچھ سامنے لکھا ہوتا ہے پیش پا افتادہ اس کو بھی پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اختلافات ہیں جن کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے قرآن نے بالکل صاف طریقے پہ بتا دیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی ابتدا توحید پر ایمان سے ہوئی ہے اور ان تقاضوں کو وہ سمجھتے تھے جو ان کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، اس لیے کہ انسان سب سے پہلے اپنی فطرت ہی کو پڑھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں کوئی ہدایت بھی آدم علیہ السلام کو ایسی نہیں دی تھی جو فطرت کے مطابق نہ ہو۔ اسی کو سورہ روم میں بیان بھی کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اور پھر کہا کہ ذالک الدین القیم، اللہ کا دین ہی یہی ہے۔ تو انسان کی فطرت ہی دین ہے، لیکن جب اختلافات پیدا ہوئے تو اب فرمایا فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ لوگوں کو جا کے یہ بتائیں کہ دین کیا ہے، خبردار کریں، ان کو بیدار کریں۔ وہ غفلت میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ اپنی فطرت کی کتاب نہیں پڑھ رہے۔ تو قرآن مجید اپنی پوری دعوت کو، یا اسی طرح اگر آپ باقی کتابوں کو دیکھیں تو پوری دعوت کو وہ ذکرہ کہتے ہیں، یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے، یعنی جو ہمارے اندر موجود ہے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ وہ انہوں نے کیا، اور پھر دیکھیں آخر میں کیا کہا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی ہم نے پیغمبر بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کر لیں۔ کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ تو دین تو اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے پیغمبروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اصل دین فطرت ہی میں دیا گیا ہے، اور اسی کو پیغمبر پڑھنے کی تعلیم دیتے، ترغیب دیتے، تلقین کرتے اور اس کی طرف توجہ دلاتے۔ تو بالکل واضح ہو گیا غم صاحب۔ اچھا یہ بیان کیجئے گا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے حافظوں سے محو کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، پیغمبر کی دعوت سامنے آتی ہے اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریفر کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ یقینی حقیقی واقعہ، اس لیے کہ ہماری فطرت کی مطابقت اس سے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری ارواح سے مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور ہم سب نے اقرار کیا۔ کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی ہو جاتی ہے لیکن میری نہیں ہوتی، آپ مجھے دین کی دعوت بتا رہے ہیں، نہ مجھے وہ واقعہ یاد ہے، نہ مجھے یہ معاملہ یاد ہے، تو اس کے لیے یہ واقعہ کیسے کوئی بنا استدلال بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ نہ واقعہ اس وقت موجود ہے، وہ تو ہم نتیجے کے طور پہ دکھا سکتے ہیں کہ ہماری موافقت ہے، اس کی موافقت نہیں۔ واقعے کی یاد تو محو کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اگر واقعے کی یاد باقی رہتی تو پھر ابتلاء کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ دنیا عدالت کے اصول پر نہیں قائم کی گئی، یہ ابتلاء کے اصول پر قائم ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، علم کا بھی امتحان ہے، عمل کا بھی امتحان ہے۔ تو واقعہ تو یاد سے محو کر دیا گیا، وہ اس لیے نہیں سنایا گیا قرآن میں کہ آپ کو واقعہ یاد دلانا مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم اخلاقی شعور اپنے اندر پاتے ہو، یہ جو اپنے مخلوق ہونے کا احساس رکھتے ہو، یہ جو مخلوق کے بعد فوراً خالق کی طرف تمہاری توجہ ہوتی ہے، تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ تمہاری فطرت کے اندر ودیت ہے۔ فطرت میں ودیت ہونے کے بعد جب اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، پیغمبر بیان کرتے ہیں، صالحین بیان کرتے ہیں، اللہ کی کتابیں بیان کرتی ہیں، تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یہ کیفیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ واقعہ یاد آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں، یعنی انسان ایک مطابقت محسوس کرتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے ہے، جس کی تصدیق تائید میرے باطن سے بھی ہوتی ہے، میری عقل سے بھی ہوتی ہے، اور انفس و آفاق میں جو اللہ کی نشانیاں نمودار ہوتی رہتی ہیں ان سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مطابقت ہے، اسی وجہ سے تائیدی استدلال میں ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، بنیادی استدلال یہاں سے نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غم صاحب نے اسی بات کی توضیح میں اپنی تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں الہام کر دیا گیا ہے۔ بعض دوسرے مقامات پہ یہی حقیقت ان ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجا دی، اور ہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں رستے سجھا دیے کے الفاظ سے واضح ہوئی ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے، چنانچہ برے سے برا آدمی بھی گناہ کرتا تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے
کہ احساس گناہ کی وجہ سے کی تھی۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے، انسان اس سے محبت کرتا، اس کے لیے اپنے اندر عزت و احترام کے جذبات پاتا، اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے۔ یہ اس امتیاز خیر و شر کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے، لیکن جس وقت تراشتا ہے اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے، اس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ ہم سب کیا خوبصورت بات ہے قرآن مجید کی استدلال کا ایسا طریقہ کہ جو چیز قرآن منوانا چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خود اپنے آپ سے پوچھو، تم جس چیز کو اس وقت غلط کہہ رہے ہو اور ٹھیک سمجھتے ہو کوئی دوسرا تمہارے ساتھ کرتا ہے تو تمہارا اس میں تضاد واضح ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم چوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو کبھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں چوری کرنے کے لیے سبحان اللہ، ہاں، دوسرے کی عزت نفس کے خلاف اقدام کر دیں گے، کسی کو گالی دے دیں گے، کسی کی برائی بیان کر دیں گے، لیکن کبھی ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری برائی کرے یا ہمیں دشنام کا ہدف بنائے۔ تو اس طرح گویا ہمارے باطن میں اللہ تعالیٰ نے ایک میزان رکھتی ہوئی ہے، وہ فیصلہ کرتی رہتی ہے، حق و باطل کا فیصلہ، اسی کو ضمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اخلاقی معاملات میں پیغمبر کیا کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھا کرو۔ تمہارا دل، تمہارا ضمیر، تمہارا دماغ، تمہارے باطن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت رکھی ہے وہ بالکل حق کی شہادت دے دیتی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان جتنے چاہے بہانے تراش لے وہ اپنے ضمیر پر خود گواہ ہوتا ہے۔ تو یہی گواہی ہے جو قیامت میں اللہ کی گواہی بن جائے۔ خیر و شر کے اسی شعور کو سورہ دہر میں بھی بیان کیا گیا، الفاظ ہیں، ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجھا دی، اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے۔ تفسیر میں بیان ہوا ہے یہ انسان کو سمیع و بصیر بنانے کا ثمرہ بیان ہوا ہے، اور مولانا امین حسین اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں انسان اس کے نتیجے میں اپنے اوپر خیر اور شر کا گواہ بن گیا ہے، اور اس کے پاس بدی کی راہ اختیار کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ ہی خیر و شر کا شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ودیعت کر دیا ہے، اور ہر انسان اس پر متنبع رہتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک حصہ زیر بحث آیا، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حدیث کو یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صوبان ہی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ صوبان اپنے اونٹ پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا گر پڑتا تو وہ اس کے بارے میں بھی کسی سے سوال نہ کرتے اور خود ہی اتر کے اٹھا لیا کرتے تھے۔ ہم سب بہت بڑی بات بیان ہوئی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بڑی چیز ہے، لیکن آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے ممکن حد تک یہی کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے رب ہی سے سوال کروں۔ انسان کو دنیا میں محتاج اور محتاج علیہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، غربت بھی آ جاتی ہے، برے اچھے حالات سے گزرتے ہیں۔ ان میں یہ فیصلہ کر لینا کہ میرا رب ہے، وہی میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے، وہی میری عزت رکھنے والا ہے، مجھے بہرحال اسی سے بات کرنی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن اگر آدمی پورے عزم جزم سے یہ فیصلہ کر لے تو پھر اس کا پروردگار کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم بڑی جلدی ہار جاتے ہیں، تھل دلا ہے انسان، کمزور ہے، ضعیف ہے، ورنہ عزم اور ارادے کی تربیت کر لی جائے تو جو آپ اپنے لیے پسند کر لیں گے آپ کا رب آپ کو بہم پہنچائے گا، وہ عزت بھی رکھے گا، آپ کا ہاتھ بھی پکڑے گا، آپ کے لیے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ یہ سب کام وہ کرتا ہے بشرطے کہ انسان پورے اعتماد کے ساتھ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ وہ جو بیان کیا جاتا ہے نا رات کی دعاؤں میں کہ فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، میں نے اپنا معاملہ پروردگار تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا دی، اب اس کے بعد تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ چیز ایک مرتبہ اختیار کر کے دیکھیے۔ وہ تو خیر بالکل انتہا پہ پہنچ گئے کہ وہ کوڑا بھی نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، یہ اصل میں اس کا اطلاق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن معاملات میں تم اپنے رب سے کوئی چیز مانگ سکتے ہو اور وہ ہر چیز دینے والا ہے،
ظاہر ہے پروردگار آ کے کوڑا تو نہیں پکڑائے گا، لیکن جن چیزوں کو رب ہی سے مانگنا چاہیے ان میں بندوں سے کوئی توقع نہ رکھنا، اور نہیں رکھو گے اور بندوں سے کبھی سوال نہیں کرو گے تو وہ تمہیں کبھی ایسی صورتحال میں بھی نہیں لانے دے گا جس میں تمہیں بندوں سے سوال کرنا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ بات تھی جو اصل میں ان کو بتائی گئی تھی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ غام صاحب نے خود اس روایت کی توضیح میں بھی کچھ لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان و اسلام کی توفیق تو تمہیں حاصل ہے، اس کے ساتھ اپنی خودداری کی حفاظت بھی کرتے رہنا، یہ ایک ہی چیز تمہارے لیے بہت سے اعمال صالحہ کا باعث بن جائے گی۔ انسانی نفسیات کے علماء جانتے ہیں کہ کیسی گہری بات ہے اور انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے کس قدر مؤثر ہو سکتی ہے۔ سیدنا صوبان نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین پہ جس درجے عمل کیا، روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے یا اونٹ پہ جاتے ہوئے ان کا کوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ بھی کسی سے پوچھتے نہیں تھے، خود ہی اٹھا لیتے تھے۔ اس کی بھی وضاحت کی غام صاحب نے، آپ نے لکھا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ سے تربیت پانے کا شرف حاصل ہوا، وہ جنت کے کیسے شائق تھے اور اس کے لیے کس قدر مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ہم سے گزشتہ دنوں میں ایک روایت ہم نے پڑھی تھی جس میں زیر بحث تک کہ جنت کو مشقتوں سے ڈھانک دیا گیا۔ یہ بھی تو کتنی مشقت کی بات ہے کہ آپ کے دل میں کوئی تنگی محسوس ہوئی، سوال محسوس ہوا، وہ آپ نے مشقت اٹھا لی، لوگوں کی طرف نہیں گیا۔ اس میں کیا شک ہے، اسی کا صلہ جنت ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کے پھر بڑے درجات ہیں، یعنی آپ کم ترین جگہ پر بھی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا نا کہ یہ تو 33 نمبر لے کر پاس ہوں گے، لیکن درجات تو بہت بڑے ہیں۔ تو آدمی کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اعلیٰ ترین درجے میں اس امتحان میں کامیاب ہو کر فردوس میں داخل ہو۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ کچھ سوالات کو بھی لے لیتے ہیں غامدی صاحب سے، بالکل آخر میں ہم پوچھتے ہیں۔ غامدی صاحب پوچھتے ہیں تقویٰ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھنا، ڈر کر رہنا، متنبہ ہو کر رہنا، جس کی بعض روایتوں میں اس طرح تفسیر آئی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کانٹوں بھرے راستے میں چل رہا ہو تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ بے پرواہ چلتا چلا جائے، بلکہ وہ اپنا دامن سمیٹ کر رکھے گا تاکہ وہ بچ بچا کر راستہ طے کر لے۔ یہ بچ بچا کر راستہ طے کرنا، حدود کا احساس کر کے راستہ طے کرنا، اس دنیا میں جو کانٹے بچھے ہوئے ہیں ان کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھ کے آگے جانا، یہ تقویٰ۔ یہ سوال ہے غامدی صاحب کے مطابق دین کا مقصد پاکیزگی ہے اور اس کے مشمولات میں تطہیر بدن بھی شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ جسم کے اوپر غلاظت ہو تو وہ تو ناپاکی ہے جس کو دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاہم صبح شام لوگ سگریٹ پھونک پھونک پر پھیپھڑوں کو غلاظت میں غرق کر دیں تو یہ کیسے طیب ہو سکتا ہے؟ کیا تطہیر بدن کے ضمن میں اس کو نہیں لینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح آپ ظاہر میں کوئی غلاظت نہیں کرتے اس طرح باطن میں بھی آپ ان چیزوں کو شامل نہ کریں؟ تمام چیزوں کے معاملے میں یہی اصول ہے۔ اب اس میں کوئی آدمی آپ سے اختلاف کرے گا کہ یہ غلاظت نہیں ہے، یہ آزار تو ہے، غلاظت نہیں ہے، یہ بیماری تو ہے، غلاظت نہیں ہے، تو یہ اختلاف ہے، اطلاق کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر میرا احساس یہ ہے کہ یہ چیز میرے باطن کو آلودہ کرتی ہے تو میں اس سے اجتناب ہی کروں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ آخری سوال غام صاحب، یہ خاتون نے پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے اپنی خدمت کروانے کے بارے میں کیا اسوہ تھا؟ کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات بالکل خواتین کو گھر میں بیویوں کو نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بستر سے ہلنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آتے ہیں تو کپڑے اٹھا کے ادھر پھینکے، چپل ادھر پھینکی، پانی مانگا، کھانا مانگا، یعنی بالکل لگ رہا ہوتا ہے کہ خادمائیں ہیں، اور کلچر بھی ایسا بن گیا ہے کہ عورتیں انکار نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ کا اپنا اسوہ کیا تھا چھوٹے موٹے کاموں کے حوالے سے؟ یہ سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے اور میں نے ایک نگاہ اپنے باطن میں ڈالی ہے کہ جو کچھ رسالت مآب کے بارے میں آج تک پڑھا سنا اس میں اس طرح کے کیا واقعات ہیں۔ مجھے کوئی ایک واقعہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے کسی سے کوئی کام لیا ہو۔ سبحان اللہ، اچھا، یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنے سارے کام خود ہی کرتے تھے، اللہ اکبر۔ بلکہ اس کے واقعات یاد آ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کی خدمت کر ڈالی۔ یعنی ازواج کے معاملے میں بھی اس طرح کے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس طرح کی چیز ہے تو سراپا شفقت بن گئے۔ تو رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور اس میں یہ چیز بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اہل عرب کے ہاں بھی اس طرح کی ذمہ داریاں عورتوں پر نہیں ڈالی جاتی تھی۔ اچھا، ان کی اپنی تہذیب بھی ہمارے کلچر سے بہت مختلف تھی، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت، آپ تو صحابہ کو بھی کوئی عام طور پر
خدمت کی بات نہیں کہتے تھے، بلکہ آگے بڑھ کے وہ کام خود ہی کر لیتے تھے۔ اسی وجہ سے تو ہر ایک نے شہادت دی کہ انک علی خلق عظیم، تو آپ تو اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کبھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ کوئی خاتمائیں بنا دی گئی ہیں۔ ہم نے مل کے ایک عہد کیا ہے، برابری کی سطح پر ایک معاہدہ کیا ہے، گھر کے نظم و نسق کی ذمہ داری ہم دونوں نے اٹھائی ہے، میاں نے بھی بیوی نے بھی اٹھائی ہے۔ اس میں کچھ فرائض کی تقسیم کی گئی ہے، جیسے ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے۔ اس کے نتیجے میں بعض نازک موقعوں پر فیصلے کا اختیار بھی اس کے پاس آ جاتا ہے، ورنہ دونوں کو مل جل کر ایک دوسرے کا لحاظ کر کے معاملات انجام دینے چاہیے۔ اور تقسیم کار بھی بعض اوقات کرنا پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی کام کرتے وقت آپ کہتے ہیں اچھا آپ یہ کام کر لیں، میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تقسیم ہے جیسے ہم بعض اوقات دوست بھی آپس میں کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کسی کو خادمہ سمجھنا یہ کسی طرح بھی موضوع نہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا، رمضان کے اندر نشستوں کا خصوصی سلسلہ جاری تھا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔